نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، شاید 4 یا 5 جمعے کے بعد حاضری ہوئی ہے۔ اس درمیان ہم لوگوں کی 6 ماہی امتحان کی چھٹیاں بھی ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب ایسے پیدا کر دیے کہ عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی، تو تقریباً 20 دن کا وہ حرمین کا سفر رہا اور پھر حاضری ہوئی، تو اس طریقے سے ایک وقت گزر گیا۔ انشاءاللہ آج کے اس مبارک جمعے میں سفر عمرہ کی کچھ روداد آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی، حالانکہ اس میں ذرہ برابر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ہم سے زیادہ، ہم سے بہتر طریقے پہ عمرے کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ بہت اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو قبول کیا ہے، لیکن مجھ گنہگار کے دل میں جو خیالات، جو چیزیں آئیں، میں نے سوچا کہ آج کے اصطلاح میں آپ حضرات سے بھی شیئر کروں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی نئی بات تو بتاؤں گا نہیں، لیکن دل پہ جو حالات گزرتے ہیں، جو آتے ہیں، اس کو تازہ کر لے رہے ہیں۔ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خاں ای قصہ پاری نہ را۔ کبھی کبھار ان باتوں کا تذکرہ ہوتے رہے تاکہ دل کا ایمان اور نور ایمان تازہ رہے۔ بس اسی مقصد سے آج کے اس جمعہ میں نے اسی کو موضوع بنایا ہے۔ جوہا پوراہی کے ایک سعادت مند جوان جو بغرض معاش انگلینڈ میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ وتھ فیملی ہماری طرف سے عمرہ کر لیجئے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ ادریس صاحب کی علم میں لایا میں، اور پھر میں نے اپنے گھر بچوں کو اطلاع کیا یہیں سے جانے سے بہت پہلے۔ تو ہمارے بچوں نے کہا کہ ابو یہ ٹھیک ہے، اللہ قبول کرے، لیکن جب تک اللہ کے دربار میں حاضری نہ ہو جائے آپ روتے رہیں اور مانگتے رہیں، اس لیے کہ اس کے دربار کا عجیب حال ہے۔ کس کو اللہ قبول کر لیں، کس کو وہ انکار کر دیں، وہ آپ نہیں جان سکتے۔ جب خدا کے دربار میں حاضری ہو جائے تب اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ میرا بھی دماغ گیا، ذہن گیا، اور میرے سامنے ایک تاریخ دوڑ آئی۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کے رہنما، جن کو بعض لوگوں نے حکیم الامت کہا ہے، اور جنہوں نے امت کی تجدید اور اسلام کی رہنمائی اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے جو کلام کہے ہیں اور جو مضامین لکھے ہیں وہ دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو لندن بھیجا، جرمنی بھیجا، اسپین بھیجا، لیبیا اور طرابلس بھیجا، سارے عالم کا سفر کرایا، لیکن وہ علامہ اقبال مدینہ منورہ کی حاضری سے محروم رہے۔ اللہ رب العزت اور آقائے دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بعض دفعہ اپنے محبوب کو اور انتہائی اپنے عاشق زار کو
بھی روک دیتے ہیں۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ میں ثابت ہے، لکھا ہے مولانا علی میاں نے کہ پوری زندگی جب تک وہ تقریباً 50 سال تک ہندوستان کے حکمراں رہے، اور اس زمانے میں حرمین میں غربت کی انتہا تھی، لوگ حاجیوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے کہ وہاں سے حجاج آئیں گے تو کچھ گزر بسر کا سامان فراہم ہوگا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاز بھر کر، چونکہ حاکم وقت تھے، وہ جہاز بھر کر مکے کے لوگوں کے لیے سامان بھیجا کرتے تھے، لیکن وہ خود تا حیات حرمین کے میں حاضر نہیں ہو سکے۔ یہ خدا کے نمونے ہیں، کبھی اللہ رب العزت راضی ہو کر کے بھی روک دیتے ہیں اور کبھی ناراض ہو کر کے بھی روک دیتے ہیں۔ وہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ اس آقا کا کیا معاملہ ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بہت مشہور بزرگ عالم دین علامہ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب میں اتنا مذکور ہے کہ جب وہ حج سے فراغت کے بعد حج کو گئے تو حج سے فراغت کے بعد روضہ اقدس کا انہوں نے رخ کیا، مدینہ منورہ کا رخ کیا، تو اس زمانے میں ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو مدینہ کے حاکم تھے، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دکھے کہ ایک شخص ہے ملا جامی، وہ ہمارے روضے پہ آنا چاہتا ہے، اس کو مدینے آنے سے پہلے ہی روک ڈالو، اس کو روک دو، مت آنے دو یہاں۔ بادشاہ نے پولیس بھیجا اور ملا جامی کی تحقیق کر کے قافلے میں پتہ چلا کر کے ایک کے دو کے قافلے آتے تھے، ان کو پکڑ کے روک دیا کہ آپ واپس چلے جاؤ۔ وہ بہت پریشان ہوئے، واپس چلے گئے، پھر دوبارہ کوشش کیا، بلکہ لکھا ہے کہ اونٹ کے ایک قافلے میں انہوں نے اس کا ہاتھ پاؤں جوڑ کر کے اس کو تیار کیا کہ تم اپنے اونٹ کے قافلے میں جو تمہارا سامان ہے اس میں تم ہم کو سوار کر لو، اس کے اندر بند کر دو ہم کو، اور کسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر ہم کو پہنچا دو، داخل کر دو۔ پھر اس حاکم مدینہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جامی پھر آ رہا ہے اور کسی طرح اس کو روک ڈالو۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور ان کو روکنے کی کوشش کی، ملے نہیں، تو ایک قافلہ جو اونٹوں کا آ رہا تھا اس کی تلاشی لی، اور ایک اونٹ، دو اونٹ، تین اونٹ، چار اونٹ، پانچ اونٹ، بالآخر ایک اونٹ کے اندر سامان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے چھپ کر کے کہ کسی طریقے سے اسی بہانے مدینے میں گھس جائیں۔ ان کو باہر کر دیا گیا اور ملا جامی کو روک دیا گیا، نہیں گئے وہ۔ پھر تیسری بار انہوں نے کوشش کی، کوئی قافلہ جا رہا تھا، اس کا ہاتھ پاؤں جوڑا تو مدینہ منورہ کے حاکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، بلکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامی کو مت آنے دو، یہاں میرے روضے پر مت آنے دو، تو بالآخر حاکم مدینہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دربار میں تو گناہگار بھی، فاسق بھی، بدکار بھی اور بالکل گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی آتے ہیں، اور سب یہاں سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں، آخر اس نے کون سا کام کیا ہے؟ وہ ایسا کیسا گناہگار ہے ملا جامی جس کو آپ آنے نہیں دے رہے ہیں؟ تو نہیں، اس کے بعد جب دیکھا تیسری بار میں جب ملا جامی نے پھر کوشش کی تو اب حاکم وقت نے اس کو گرفتار کر لیا اور قید کر کے جیل میں ڈال دیا۔ اب پھر ملا جامی اور پھر وہ حاکم وقت نے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہی پوچھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ناراضگی کی وجہ سے اس کو روک نہیں رہا ہوں، مجھے اس سے ناراضگی نہیں ہے، بلکہ اس نے میری شان میں ایسی نعت کہی ہے کہ اگر وہ نعت اور وہ ارادہ رکھتا ہے کہ یہ نعت میرے روضے پر آ کے پڑھے گا، اور جس وقت وہ یہ نعت پڑھے گا تو ممکن نہیں ہے کہ میں برداشت کر لوں اور میں اس کی ملاقات کے لیے باہر نہ جاؤں۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہوگا، یہ اس کائنات کے نظام کے خلاف ہوگا، اور میں اپنے قبر میں رہ نہیں پاؤں گا، اس لیے میں اس کو روک رہا ہوں۔ اس کی نعت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کیا نعت تھی؟ فارسی زبان تھی ان کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی یہ نعت ہم کو مجبور کر دے گی قبر سے نکلنے پر۔ وہ نعت ہے: تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ
میرا بدن رواں رواں آپ کی فراق میں ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. تنم فرسودہ جاں پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پزمرد آوارا زعیسیاں یا رسول اللہ. گناہوں کی نحوست سے میری روح کملا گئی ہے اور پزمردہ ہو چکی ہے. چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، اگر خواب میں بھی آپ اپنی زیارت کرا دیں مجھ مسکین کو، مجھ گنہگار کو، تو آپ کے نالین مبارک کے نقش پر میں اپنی جان قربان کر کے رہوں گا. زجام حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ. یا رسول اللہ، میں آپ کے عشق کی زنجیر میں نے آپ کو باندھ دیا ہے، اپنے دل کو قربان کر دیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، عشق کی آگ مجھے یہ کہوانے پر مجبور کر رہی ہے. زکردہ خیش حیرانم سیاہ شد روز عصیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ وسلم. گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی تاریکی نے مجھے خود حیران کر دیا ہے اور میں پریشان ہوں، پشیما ہوں، شرمندہ ہوں یا رسول اللہ. اور آخری جو کہا ہے، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں، مکن محروم جامیرا برایا یا رسول اللہ. وسلم جب اپنا بازوئے شفاعت گنہگاروں کی طرف پھیلائیں تو اس جامی گنہگار کو محروم مت کر دیجیے گا. یہ وہ اشعار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر ان کو آنے سے روک دیا. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کرنے والوں کی محبت کو دیکھ کر ان کو دور رہنے کے لیے بھی کہا ہے. بہت تاریخ میں ایسے واقعات ہیں. بہرحال اللہ رب العزت نے جب موقع دیا اور جدہ ایئرپورٹ پہ اترے تو جو باتیں دل میں کھٹکتی ہے، میں نے کہا اب تمام حضرات سے بھی یہ شیئر کروں. وہ یہ کہ سب سے پہلی بات جو دل میں کھٹکی وہ یہ کی کہ وہ حضرات جنہوں نے پوری زندگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے اللہ رسول اللہ مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور خبردار نامحرموں پر نگاہ، عورتوں پہ نگاہ نہ ڈالیں. جو آدمی، جو بزرگ، جو اللہ کے ولی زندگی بھر اس پر عمل کرتے ہیں، جب ہمیں امیگریشن کے لیے لایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اب خاتون بیٹھتی ہیں، وہ کہتی ہے اوپر دیکھو. وہ چاہے وہ چہرے کو ڈھانکے رہتی ہے، اس کا وجود سامنے رہتا ہے اور اس کو بجائے مجبوری پھر نگاہ اونچی کرنی پڑتی ہے، کیمرے میں دیکھو. ابھی ایسا دور آ گیا ہے کہ عام طور تو یہ زمانہ ہی ہے کہ ادھر کسی کا ذہن نہیں جائے گا، لیکن میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ مجھے جو چیز کھٹکی وہ میں آپ کو بیان کروں گا. اللہ رب العزت نے جب مکہ مکرمہ پہنچایا تو جمعہ کا دن تھا اور فجر کی اذان ہو رہی تھی عین اس ٹائم پہ. مولانا ماہر القادری بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور مشاعرے میں گئے تھے تو مکہ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. وہ اپنا منظر پیش کرتے ہیں، انہوں نے جب حرم شریف میں داخلے کے وقت، اس وقت کا جو حرم شریف تھا، جو ماحول تھا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا حرم میں اذان سحر اللہ اللہ، حرم میں اذان سحر اللہ اللہ ہیں، ہیں وجد میں بامودر اللہ اللہ. حرم میں اذان سحر اللہ اللہ کہیں وجد میں بامودر اللہ اللہ، دھڑکتے ہوئے دل کا لے کر سہارا، مناجات با چشم تر اللہ اللہ. مقام براہیم پر یہ نمازیں ہے ہر سجدہ معراج سر اللہ اللہ. یہ میزاب رحمت وہ رکن یمانی، مقامات اہل خبر اللہ اللہ. وہ کعبہ جسے دیکھ لینا عبادت، مسلسل ہے پیش نظر اللہ اللہ. میری نہیں سب زائرین کی تقریباً میرے دوست و بزرگوں یہی کیفیت ہوتی ہے اور یہ آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی.
بہرحال جب مطاف میں آدمی جاتا ہے، گھستا ہے، تحت نگاہ چاروں طرف سے لگتا ہے کہ اللہ کا گھر، وہ خانہ کعبہ چکی کی ایک دھوری ہے. جو چکی ہوتی ہے آٹا پیسنے والی، بیچ میں اس کا کھونٹا ہوتا ہے دھوری، تو خانہ کعبہ ایک دھوری ہے اور لوگ زندہ چکی کی طرح ناچ رہے ہیں، چل رہے ہیں. یا وہ ایک شمع ہے جس پر ایک پروانے ٹوٹ رہے ہیں. اور رات کے وقت میں جب مجمع تہجد کے ٹائم پہ دوستوں کو دل پھٹ جاتا ہے، جب اس وقت آدمی مطاف میں طواف کے لیے جاتا ہے تو منظر جو ہوتا ہے پورا حرم شریف بھرا ہوا اور خاموش، نہ شور، نہ ہنگامہ، نہ چلانا، نہ گرنا، نہ پڑھنا. جو قیامت کا منظر قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، فلا تسمع الا ہمسا، تم اس وقت نہیں سنو گے مگر لوگوں کے بالکل دل کے دھڑکنے کی آواز اور سینے سے ہانڈی کی طرح نکلنے کی آواز. تقریباً وہی رہتا ہے کہ پورا مجمع اس میں گھوم رہا ہے، ایک چکی چل رہی ہے انسانوں کی، اور اللہ کے ذکر سے قیامت کا ہلکا سا منظر نظر آ جاتا ہے. میں نے بھی اپنے آپ کو اس بہتی ہوئی چکی کے کنارے کنارے موج میں ڈال دیا، اور اللہ نے جو وہ عمل پورا کروایا، اور اس کے بعد زمزم پی کر کے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نکالی. جب پڑھی تو اب تو سہولت کہاں ہے، اب سب جانتے ہیں. میں آپ کو صرف یہی وقت نہیں ضائع کر رہا ہوں، اپنے دل کو درد کو تازہ کر رہا ہوں. فوراً پولیس والے آتے ہیں اور وہ بہت سختی کے ساتھ، یا حاجی روح، یا روح روح، یا اللہ روح. اب یہی آواز سننی ہے تا جب تک رہنا ہے وہاں. اور کبھی سختی کے ساتھ، کبھی زیادتی کے ساتھ، کبھی ترشروئی کے ساتھ بھگایا جاتا ہے اور کبھی ڈانٹا جاتا ہے. میرے دل نے کہا کہ بھائی تم لوگوں کو حق ہے، تم اگر نہیں ڈانٹو گے تو کون ڈانٹے گا؟ اللہ دربار میں جس سے یہاں پہنچا دیا ہے، اگر یہاں پر بھی ہماری آن وہی شان اور وہی عہدہ رہے، یا تو ہم اس لائق ہیں کہ دھتکارے جائیں، ذلیل کیے جائیں، مارے جائیں، بھگائے جائیں، دوڑائے جائیں. آج یہی منظر ہوتا ہے کہ وہاں ہر طرف سے انسان کو بالکل ناچید بنا کر اپنے تمام عہدے، تمام اپنی حیثیت، اپنی تمام وقت، اپنی تمام دولت کو ایئرپورٹ پہ رکھ کے آؤ، ذلیل و خوار ہو کر کے تم رہو اگر تم اللہ کے دربار میں قبولیت چاہتے ہو. جب تک انسان کا قیام رہتا ہے اسی ہٹو بچو، یا اللہ حرک، یا اللہ رو، ممنوع الوقوف والقیام والانتظار بورڈ مارا ہوا ہے. کسی بھی جگہ نہ کھڑے رہنا ہے، نہ کسی کا انتظار کرنا ہے، بلکہ حرکت میں لگے رہنا ہے. بار بار یہی خیال آیا، اللہ یہ صورتحال، لیکن دل پھر وہی کہتا تھا کہ تم کو آنے دیا گیا ہے، تم اس لائق نہیں تھے کہ تم کو یہاں پہنچے دیا جاتا. تم گناہوں کی نحوست سے اس لائق تھے کہ تم کو یہ اللہ اپنا گھر دیکھنے نہیں دیتا. لیکن اگر ہم کو اتنے پر ہی اللہ نے معاف کر دیا کہ ہم کو پولیس والوں کے ہاتھوں ان کی زبانی اگر ذلیل کیا جاتا ہے، خدا تیرا کرم ہے کہ تو نے رہنے دیا اور ہمیں قبول کر لیا. اس کے بعد میں دوستو بزرگوں، جو اعمال ہوتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جو درد دل آپ کے سامنے اظہار کرنا ہے وہ ہے مسلمانوں کی بے دینی اور بے توجہی اور بے راہ روی کا منظر، جو اس پاک دیار مقدس کو پامال کر کے لوگوں نے رکھ دیا ہے. اور جو سب سے بڑا گناہ آپ کو معلوم ہے، جب قوم عاد کا واقعہ معلوم ہے کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا، پوری قوم کو، ایک بھی نہیں بچی. اس کی ہلاکت کا آغاز کیسے ہوا؟ قوم عاد کو جب قحط کا شکار ہونا پڑا تو ان لوگوں نے ایک وفد بنا کر کے، اس زمانے میں بھی شرک کے ماحول میں بھی مکہ مکرمہ میں دعا کی قبولیت کا ان کو یقین ہوتا تھا، تو پانی کے لیے، دعا کو ماننے کے لیے، وہ بارش کے لیے وہاں بھیجا ایک وفد کو. وہاں گئے تو وہ لوگ شراب، کباب، شباب، ناچ گانے مبتلا ہو گئے. پھر ایک مہینے کے بعد انہیں خیال آیا کہ ہم لوگ دعا کرنے کے لیے آئے تھے. پھر انہوں نے جا کر کے دعا مانگی ایک پہاڑ پر چڑھ کر کے، تو ایک بادل آیا. فرشتے نے آواز دی کہ بادل کو، کہ اس میں سے جنس بادل کو تم چننا چاہو اس کو اپنے لیے چن لو. ان لوگوں نے آواز پر کہا کہ مجھے یہ سیاہ بادل ہم کو چاہیے بارش کے لیے. تو فرشتے کی آواز آئی، خذھا رمادن رم ددادن، اس پوری آبادی کو پکڑ لو، اپنے گرفت میں لے لو اور ان کو نیست و نابود کر کے رکھ دو. اور پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ حرم شریف میں، مقامات مقدسہ میں
گناہ کی نیت کر کے جو جائے گا اس کی نحوست بہت ہی خطرناک ہوتی ہے. تمام گناہوں کی معصیت خطرناک ہوتی ہے، لیکن حرمین میں گناہ کر کے گناہ کی نیت سے جانا یہ بہت ہی اندیشے اور بہت ہی تباہی اور محرومی کی چیز ہے. یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ آدمی آج جو عمرے کے لیے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور اس کی نیت صرف سیلفی لینا، طواف کے وقت، مینا میں جاتے وقت، عرفات میں جاتے وقت، سعی میں کرتے وقت، سوائے فوٹو لے کر کے اپنے وطن بھیجنا اور ریاکاری. میرے دوستو بزرگوں، اس پاس مقدس میں یہ تو لگتا بڑا اچھا ہے، لیکن محشر میں شیخ آئے تو اعمال ندارد، جس مال کے طالب تھے وہی مال ندارد. میں قسم کھا کہتا ہوں کہ جس بے حرمتی کے ساتھ دو گناہ کثرت سے ہوتا ہے. ایک گناہ وہ ریاکاری کا گناہ، ایک چیز کا اپنے گھر والوں کو مکے سے لائیو بھیجنا. میں یہ کر رہا ہوں، ایک آدمی کو تو میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے ایک پرچی پہ اپنے دوست کا نام لکھے ہوا ہے، ایک ہاتھ سے سیلفی لے رہا ہے کہ دیکھو میں خانہ کعبہ کے سامنے تمہارا نام لے کر کے تمہاری دعا کر رہا ہوں. یہ کون سی دعائیں ہو رہی ہیں؟ تاکہ اس کو یقین ہو جائے. یہ قدم قدم پر دوسری عورتوں کی بے پردگی. حرم شریف میں جا کر کے، اور خاص کر جو ٹور میں جانا ہوتا ہے، لگتا نہیں ہے کہ مستورات کے لیے پردے کی آیت بھی نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. کھانے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، خوش گپیاں اور طرح طرح کی چیزیں. میرے دوستو بزرگوں، یہ تمام چیزیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کو بچنا چاہیے. لاکھوں لاکھ خرچ کر کے بے حرمتی پر، اور خود اس مقدس میں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس پاک مقدس مکان میں گناہ کا قصد بھی کرے گا، گناہ کرنا نہیں، گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، ہم اس کو دردناک عذاب میں مبتلا کریں گے. اللہ ہم سب کو مبتلا کرے. دیکھتے دیکھتے یہ 10 دن مکے میں گزرے، مدینہ منورہ کا سفر ہوا. وہاں جانتے ہی ہیں کہ روضہ اقدس پہ حاضری ہے اور پھر صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے. صلاۃ و سلام پیش کرنے کے وقت قرآن پاک کی آیت مولانا مدنی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ارشد مدنی کے والد مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وسلم کے خاندان سے نواسے تھے اور صیون نسل تھے، تو ان کے بارے میں لکھا کہ جب وہ صلاۃ و سلام پیش کرنے روضہ اقدس پہ جاتے تو فرماتے السلام علیک یا جدی، نانا محترم آپ میرا سلام قبول کیجئے. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بعد دفعہ جواب بھی آتا تھا وعلیکم السلام یا ولدی. ایسا ایمان، ایسا دین. ہمارے یہاں کے ڈاکٹر کلیم احمد عاجز بہار کے تبلیغی جماعت کے امیر برسوں رہے، ابھی انتقال کر گئے 8-10 سال پہلے. بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر. ان کی ایک کتاب ہے، جب وہ حج کرنے گئے تو کتاب کا نام ہی ہے یہاں سے کعبہ، کعبے سے مدینہ. بہت شاندار باتیں ہیں اس میں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نہ جانے کتنی بار روضہ اقدس میں میری حاضری ہوئی ہے عمرے کے اور حج کے موقع پر، لیکن آج تک جس وقت وہ تحریر لکھ رہے تھے، آج تک میں نے روضہ اقدس کی جالی کو نہیں دیکھا. ریاض الجنہ میں نماز پڑھی اور پڑھنے صلاۃ و سلام پیش کرنے کی نیت سے قدم آگے بڑھایا. 2-4 قدم آگے بڑھا، پاؤں لرزنے لگے، بدن کانپنے لگا اور کسی ستون کے سہارے سر ٹیک کر کے میں وہیں پر جھک کر کے بیٹھ گیا اور آنسو بہاتا گیا، روتا رہا، حتیٰ کہ پولیس والے نے آ کر کے مجھے وہاں سے ہٹا دیا اور پھر مجھے باہر کر دیا گیا. ایک تو میرے دوستو بزرگوں، میں نے اپنے آنکھوں سے ان بزرگوں کو دیکھا ہے، اور جو روضہ اقدس کے سامنے بے حرمتی، اور جو اب سب کے سامنے پتہ ہے، دل دکھتا ہے تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے حالات آ گئے. اور وہیں پر لکھا ہوا ہے، روضہ اقدس کے اوپر ہی لکھا ہوا ہے کہ تم اگر آواز بلند کرو گے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، کہیں تمہارے اعمال سلب نہ کر لیے جائیں، تمہارا سارا عمل پوری زندگی کا سوخت نہ کر لیا جائے اور تم کو پتہ نہ چلے. لیکن وہیں پر ہنگامہ بات، اور اب تو ٹکنا بھی نہیں ہے. خداوند قدوس ہم میں سے آپ کو، ہم کو، جس کو بھی موقع دے، ضرور اس ادب کا خیال رکھنا چاہیے.
میں تو جب بھی موقع ہوا مسجد وہ اگلے والے حصے میں نماز پڑھنے کا، تو چونکہ ہم درس بخاری وغیرہ میں وہی سب باتیں پڑھانے کا موقع بھی آتا ہے، وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ تو ایک جگہ بیٹھتا تھا جہاں پر لکھا رہتا تھا ہاذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا خوخہ ہے، یعنی وسلم نے اپنے وفات سے پہلے صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے چاروں طرف اپنے مکانات کا ایک چھوٹا دروازہ مسجد کے اندر بھی لگا رکھا تھا تاکہ جلدی سے مسجد میں گھس جائیں، باہر سے آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگا رکھا تھا حی علی الصلاح کی طرف، وسلم کا روضہ اقدس حی علی الفلاح کی طرف، حضرت صدیق کا روضہ دروازہ، تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ پاؤں نکالتے تھے اور فوراً مسجد پہنچ جاتے۔ آپ نے تمام صحابہ کے دروازوں کو بند کروا دیا، سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، حضرت بکر صدیق کے دروازے کے۔ ماشاءاللہ آج تک وہ جگہ خالی ہے، اتنی تعمیرات ہوئی، اتنی تبدیلیاں ہوئی، لیکن وہ جگہ پہ دروازہ نہیں لگایا گیا، کیوار نہیں لگایا گیا، اور لکھا ہوا ہے ہرے کلر میں گولڈن کلر سے ہاذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں دیکھتا تھا، روتا رہتا تھا، یہی وہ جگہ تھی جہاں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نکل کر کے رسول اللہ کے پاس جایا کرتے رہے ہوں گے اور آپ پھر اپنے گھر واپس آیا کرتے رہے ہوں گے۔ اسی دوران میں ایک جگہ دیکھا کہ اتبان ابن مالک رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، بلکہ تازہ پڑھا کر کے گیا تھا میں، حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ جماعت کی نماز کے فرضیت کے بارے میں کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کتنا ہے، تو حضرت اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بینائی وہ کمزور ہو گئی تھی، رسول اللہ سے گزارش کی کہ میں مسجد نبوی میں جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، لہذا آپ میرے گھر آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے تاکہ میں اس جگہ کو متبرک بنا لوں اور میں اپنی مسجد اسی کو بنا لوں۔ رسول اللہ آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں پر انہوں نے دعوت کی اور آپ نے ان کے گھر پہ نماز پڑھ دی۔ تو اب بورڈ دیکھا کہ اتبان ابن مالک کی مسجد بنا دی گئی، میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ اتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کو باقی رکھا ہے اس حکومت نے، جس حکومت نے مٹایا ہے یادگاروں کو، تو لوگوں نے بتایا نہیں اب وہ زندہ کر رہے ہیں، تاریخ کے جو پرانے واقعات سب ہیں اس کو بنا رہے ہیں وہ۔ میں بہت حیرت میں پڑ گیا، بہت شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، یا اللہ ان کو توفیق دے۔ پھر بعد آدمی نے میرے سارے امید کو پسماندہ کر دیا کہ مولانا ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا مقصد ٹورزم کے لیے ہے، ٹورسٹوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے، جتنا لوگ زیارات کے لیے آئیں گے اتنی اس کی آمدنی بڑھے گی، اور اس کا نتیجہ یہ کہ تبوک جاتے ہوئے ایک جگہ قوم ثمود کی بستی پڑتی ہے جہاں عذاب ہوا تھا، اور رسول اللہ نے تبوک میں جاتے ہوئے فرما دیا تھا کہ کوئی یہاں پر کسی چیز کو پانی نہ پیے، یہاں کا کھانا نہ کھائے، روتے ہوئے اور جلدی سے گزر جائے چہرہ ڈھانک کر کے، یہ معذب جگہ ہے۔ لیکن آج معلوم ہوا کہ اولا نامی بستی میں ٹورزم کا بہت بڑا سینٹر بنا دیا ہے، اب لوگ وہیں جا کر کے بڑے بڑے ہوٹل وہاں قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، یہ سب چیزیں چلتی ہیں، ایک جاننے والے کا دل دکھتا ہے۔ بہرحال اللہ ہم سب کو اس مقامات مقدسہ کی دل سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آنے کا وقت ہو گیا تھا، دل بار بار کہتا تھا کہ جائیں، کیا کریں، اللہ ایسا موقع دے اور رہیں، تو ہمیں پھر وہی ڈاکٹر کلیم عاجز صاحب کی بات یاد آ گئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے بہت سے احباب ہم کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے آدمی تھے، راشٹرپتی ایوارڈ ملا ہوا تھا، کہ آپ کے لیے یہاں بہت سہولت ہو جائے گی، آپ مت جائیے، مدینہ سے مت جائیے، آپ کی جگہ نوکری کی مل جاتی ہے، آپ یہیں رہ جائیے۔ انہوں نے لکھا ہے باب سے کتاب میں، تو انہوں نے جواب دیا، ایک شعر میں جواب دیا کہ نہیں بھائی نہیں، میں اپنے وطن ہندوستان جاؤں گا۔ ہندوستان کی بات دوسری ہے، آج مسلمانوں پر الزام ڈالا جاتا ہے کہ ہندوستان سے محبت نہیں کرتے۔ ان کا ایک شعر ہے، مجھ کو صحرا کے جھونکے میں ہے عافیت، گلستاں کی فضا معتبر ہی صحیح، مجھ کو صحرا کے جھونکے میں ہے عافیت، گلستاں کی فضا معتبر ہی صحیح، دیر مانے بتخانہ، دیر میں رہ کے عاجز مجھے فخر ہے، میں مسلمان تو ہوں بے عمل ہی صحیح۔ یہ انہوں نے کہا، اور پھر انہوں نے جملہ لکھا کہ بھائی ہندوستان یہ اپنا وطن روپیہ کمانے کی جگہ ہے اور یہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہ مقامات، اور یہ مقامات اعمال صالحہ کمانے کی جگہ ہے، اور ہمارے وطن وہاں اس اعمال صالحہ کو استعمال کرنے کی جگہ ہے۔ لہذا یہاں معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے مدینے میں قیام مت کرو، بلکہ اعمال کے لیے قیام کرو، اور وہاں جا کر کے اس اعمال کو خرچ کرو، اور کماؤ اپنے وطن میں، اس کو یہاں آ کے خرچ کرو۔ بہرحال اس طریقے پہ آنسو بہاتے ہوئے روضہ اقدس سے جدائیگی لی،
تو وہی پرانی بات یاد آئی، اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا چمن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے چراغاں، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے، ہم سب کو بار بار عافیت کے ساتھ احترام کے ساتھ دیار مقدس کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو کہا میں نے آپ کے علم میں اضافہ نہیں کیا ہے، دل میں بے چینی تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔